السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عیسائیت کا ایک نہایت ہی مقبول اور قابل مبلغ مشرف با اسلام ہوا۔ کیا وجہ ہے کہ نہ صرف اس نے اسلام قبول کیا بلکہ پوری تندہی کے ساتھ اس شخص نے اسلام کی تبلیغ بھی شروع کر دی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل۔ سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ناظرین، یہ بات ہے 2013 کی کہ کینیڈا کے رہائشی جن کا نام ڈاکٹر گیری ملر ہے اور وہ دنیاوی علوم کے حوالے سے نہ صرف ایک ممتاز شخصیت ہیں بلکہ ایک عیسائی مشنری سے بھی وابستہ تھے۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ علم ریاضی ایک ایسا مضمون ہے کہ جس کے ذریعے کسی بھی نظریے کو غلط ثابت کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ چیلنج کیا کہ قرآن کریم جو کہ آج سے 14 صدیوں قبل کی کتاب ہے، میں اس میں غلطیاں اور تضادات نکال کر دکھاؤں گا، اور اس سارے کام کا مقصد مسلمانوں پر عیسائیت کی دھاک جمانا اور مسلمانوں کو عیسائیت کی تبلیغ اور قبولیت کی طرف راغب کرنا تھا۔ ناظرین، چنانچہ ایک دن ڈاکٹر ملر قرآن کریم کو لے کر اس کا بغور ترین مطالعہ کرنے بیٹھے۔ ڈاکٹر ملر نے قرآن کی ایک ایک آیت کو انتہائی باریک بینی سے پڑھا، لیکن قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی ان کی ذہنی اور قلبی حالت یکسر تبدیل ہونی شروع ہو گئی۔ جب انہوں نے قرآن میں یہ دیکھا کہ قرآن کریم تو بذات خود اپنے مطالعہ کرنے والوں کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر اس کتاب میں کوئی تضاد، غلطی یا کمی پیشی ہے تو وہ اس کو نکال کر دکھائیں۔ ناظرین، ڈاکٹر گیری ملر کہتے ہیں، میرا خیال تھا کہ قرآن 14 صدیوں پرانی کتاب ہے، یہ کسی صحرا وغیرہ کے متعلق بات کرتی ہوگی، لیکن جو کچھ قرآن کریم میں ہے وہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ قرآن میں ان مشکلات و مصائب کا ذکر پڑھنے کو ملے گا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو پھیلانے میں دوچار ہوئے، یا اس قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کا ذکر ملے گا۔ لیکن یہ دیکھ کر ڈاکٹر گیری ملر کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ قرآن میں مذکورہ باتوں کا کہیں ذکر تک نہیں ہے۔ ان کی حیرت اور کنفیوژن میں اس وقت اور بھی زیادہ اضافہ ہوا جب انہوں نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ بی بی مریم علیہ السلام پر قرآن میں پوری ایک سورت سورہ مریم کے نام سے موجود ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر گیری ملر کہتے ہیں کہ مجھے شدید حیرت ہوئی جب میں نے دیکھا کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ کا نام مبارک 25 مرتبہ آیا ہے، جبکہ آقا علیہ السلام کا نام صرف 4 مرتبہ آیا ہے۔ ڈاکٹر گیری ملر کہتے ہیں کہ میری قرآن کریم میں غلطی تلاش کرنے کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ ناظرین، ڈاکٹر گیری ملر کہتے ہیں کہ میں سورہ نساء کی آیت نمبر 82 پڑھ کر حیرت سے دنگ رہ گیا، جو یہ ہے کہ کیا وہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، اور اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تو وہ اس میں اختلاف پاتے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کسی بھی نظریے کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی غلطی یا تضاد ثابت کیا جا سکے، جبکہ قرآن کریم تو خود اپنے پڑھنے والوں کو یہ چیلنج، یہ دعوت دے رہا ہے کہ وہ اس میں غلطی یا تضاد نکال کر دکھائیں، لیکن جو کوئی بھی اس میں تضاد یا غلطی نکالنے کی کوشش کرے گا وہ ناکام رہے گا، کیونکہ یہ کلام عالی شان کسی انسان کا ہوتا تو اس میں کمی یا کوتاہی کی گنجائش ہوتی۔ جو لوگ قرآن میں غلطی نکالنے کی کوشش کریں گے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ کتاب آسمانی ہے، سو ایسا چیلنج کہ اس میں کوئی کمی یا غلطی ہے اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، کسی انسان کی بس کی بات نہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر گیری ملر کہتے ہیں کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 نے یہ انکشاف کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کافر نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین پہلے آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو جدا کر دیا۔ کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے تمام زندہ اشیاء کو پانی سے پیدا کیا؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ایک سائنسی تحقیق کے نتیجے میں دنیا کے سامنے آئی تھی، جسے 1973 میں نوبل انعام دیا گیا تھا۔ یہ تحقیق ایک بڑے دھماکے کے متعلق ہے جس کے نتیجے میں زمین اور آسمان ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے، اور اسی دھماکے کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی تھی۔
ناظرین، ڈاکٹر گیری ملر مزید کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ شیطان قرآن کے قریب نہیں آ سکتا۔ جو بھی قرآن کریم کا مطالعہ کرنے بیٹھے اس کو چاہیے کہ وہ پہلے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرے۔ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ پانی سے تمام تر زندہ افراد کی تخلیق بھی بلا شبہ اس دور کے اعتبار سے ایک معجزہ ہی تھا۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کا کہا ہوا غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم نے ابو لہب کی موت سے 10 سال پہلے فرما دیا تھا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو، یعنی پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہدایت و ایمان اس کے مقدر میں ہے ہی نہیں اور وہ بے ہدایت ہی مرا۔ حالانکہ ابو لہب اگر چاہتا تو کیا وہ رسول اللہ کے دستے مبارک پر اسلام قبول کر کے قرآن کی پیشن گوئی کو غلط ثابت نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہود دولت ایمان سے محروم رہیں گے۔ وہ اگر چاہتے تو ایمان لا کر قرآن کو جھٹلا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لہٰذا میں واضح الفاظ میں اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ حق اور سچ ہے، چاہے وہ بات ماضی کے متعلق ہو، حال سے ہو یا کہ پھر مستقبل کے حوالے سے ہو۔ ناظرین، کل کا ڈاکٹر گیری ملر جنہوں نے قرآن کریم اس نیت سے پڑھنا شروع کیا تھا کہ اس میں غلطیاں اور نقائص نکال کر عیسائیت کی تبلیغ کو اور مؤثر بنائیں گے، وہی ڈاکٹر گیری ملر آج قرآن کریم کی عظمت اور اس کی برتری کو تسلیم کرتے ہوئے صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ اور قرآن کی برتری کو تسلیم کرتے ہوئے مشرف با اسلام ہو چکے ہیں اور دل و جان سے اسلام کی ترویج و تبلیغ میں کوشاں ہیں۔ ناظرین، امید ہے آج کی انفارمیٹو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔